تو قصہ ابلیس و آدم کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 50 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا یعنی انسان کے اندر جرم کے جو جراثیم ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، ابلیس ڈالتا ہے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے کہا، قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف مقاصد کی تمہید کے طور پر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم، ملائکہ کا سجدہ، ابلیس کا انکار کرنا بیان کیا ہے۔ اس جگہ یعنی سورہ کہف میں خاص طور پر خاص مقصد اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ مال دنیا اور شرافت نسب اور عزت قومی پر فخر کرنے والوں کو جب یہ آیتیں پڑھیں گے نا وہ تو اپنی اس حرکت کو ناپسندیدہ قرار دیں گے، اور اس ناپسندیدہ عادت کو ہٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس ناپسندیدہ عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ابلیس کے انکار اور فرشتوں کے تعمیل امر کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں غرور کرنا ابلیس کی حرکت ہے، یعنی غرور نہ کرے انسان۔ اللہ کا حکم ہے تو عاجزی کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس حکم کو فوراً مان لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نفس اور اغواء ابلیسی سب سے پہلے دنیا میں ظاہری جمال ہوگا، اس کی طرف سے بھی انسان کو نفرت ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ یہ عارضی چیزیں، ہمارا جو حسن و جمال ہے یہ سب ختم ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کا تذکرہ بھی ہوگا اس کے اندر۔ شیطان کے اغوا سے بچنے کی در پردہ اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرما دی کہ شیطان سے بچو۔ یہ شیطان کیا کرے گا؟ تمہیں راندہ درگاہ کروا دے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور مسجود ملائکہ جو ہے ان کے بارے میں 7 جگہ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو یہیں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 50 میں فرمایا، اور جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اب اس نے کیا کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا تم وہی آدم ہو جنہوں نے سب لوگوں کو محنت میں ڈالا اور جنت سے باہر نکلوایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا تم وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی اور اپنے لیے خاص کیا اور پھر تم پر تورات نازل فرمائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم نے بھی یہ بھی پڑھا ہوگا کہ یہ غلطی میری پیدائش سے قبل لکھ دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یعنی شیطان نے کیسے آدم علیہ السلام کو ورغلا لیا، کیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے اپنے دھوکے میں ڈال دیا، اور کیا ہوا؟ اس کے دھوکے میں آ کر آدم علیہ السلام دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجے گئے۔ وہ جن میں سے تھا، ابلیس کہاں سے تھا؟ جن سے تھا۔ فرشتہ تھا یا جن؟ وہ تو جنات میں سے تھا۔ سجدے کے حکم سے پتہ چل گیا کہ ابلیس بھی ملائکہ کے ساتھ سجدہ کرنے پر مامور تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے نہیں کرتے۔ ابلیس نے جو نافرمانی کی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جنات میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آگ جھپکنے کی دیر بھی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، کیونکہ وہ جنات کی اصل یعنی جنات میں سے تھا۔ مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ابلیس کیا تھا؟ ابلیس جن ہے، جیسے اس آیت مبارکہ میں گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہہ رہا تھا نا کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ اب یہاں سیکھنے والی بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، اور جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اب ہمیں اس میں کیا سیکھنا ہے؟ پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟
یہ کیا سیکھنا ہے ہم کو؟ اصل مدعا یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے، اس واقعے میں سے، اس آیت میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کس چیز پر عمل کرنا ہے.